بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا۔ قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی کی فضیلت۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں قربانی کی فضیلت کے بارے میں چند ایک ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قربانی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل کی قبول نہ کی گئی۔ تو قابیل نے حابیل سے حسداً اور انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، منسک۔ یہ لفظ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ نمبر 3، نہر۔ سورۃ الکوثر میں قربانی کے لیے لفظ نہر استعمال ہوا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے۔